لو اگر کانا ہوتا عارضاً سامان قریباً سہولت سے حاصل ہو سکنے والا. لو کان عرضا قریبا اگر سامان سہولت سے حاصل ہو سکنے والا ہوتا. وسفرا قاصدا اور سفر بھی آسان ہلکا پھلکا ہوتا. لتبعوک تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ چلتے. لتبعوک تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ چلتے. ولیکن اور لیکن بعودت گراں گزری علیہم ان پر الشقہ سفر کی مشقت. ولیکن بعودت علیہم الشقہ لیکن سفر کی مشقت بڑی بھاری اور گراں گزری ان پر. وَسَيَحْلِفُونَ اور یہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لو اگر استطعنا ہم قدرت رکھتے ہوتے لخرجنا تو ضرور ہم نکلتے معکم آپ کے ساتھ. لخرجنا معکم اگر ہم قدرت رکھتے ہوتے استطاعت رکھتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. یہلکون یہ ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنے آپ کو. یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی یعلم خوب جانتے ہیں انہم کہ بے شک یہ لکاذبون جھوٹے ہیں. اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے اس ایک طبقے کا جس کا تعارف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منافقین کے نام سے کروایا ہے. منافق کہتے اس کو ہیں کہ جو اصلاً مسلمان نہ ہو، اصلاً مسلمان نہ ہو لیکن اوپر سے کسی بھی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کروائے. یہ یا تو یہ مفاد کے تحت ہوتا ہے. مفاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر امن ہے، سکون ہے، فراوانی ہے، عزت کی حفاظت ہے، جان مال، تو ہم بھی مسلمانوں والا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. چلو نماز پڑھنے کبھی نماز بھی پڑھنے چلے جایا کریں گے، نعرہ شارہ بھی لگا لیا کریں گے. عملاً اور طبعاً اور دل سے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ نہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، نہ اللہ کے نبی، نہ مسلمانوں کے ساتھ. منافقین میں ایک طبقہ دوسرا بھی ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور وہ جو طبقہ ہوتا ہے وہ ہوتا اصلاً کافر ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وہ لوگ مسلمان بن کر مسلمانوں کے اندر گھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کا مقصد اسلام کا خاتمہ، اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کو اس کی جڑیں کاٹنا ہوتا ہے. اللہ ابھی اور یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ دونوں لوگ یہ نمایاں ہوتے ہیں اس وقت جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب اسلام اور کفر میں کوئی کشمکش آتی ہے، جب صراحتاً آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرف ہیں یا کافروں کی طرف ہیں، وہاں پھر یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں. وہاں یہ لوگ پھر بے نقاب ہو جاتے ہیں. ان کا نفاق جو ہے یا ان کی زبان سے یا ان کی حرکتوں سے سامنے آ جاتا ہے. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لڑائی روم کے خلاف ہے، بہت بڑی طاقت، سفر بے انتہا دور کا ہے، راستہ دشوار گزار ہے، اور فصلیں پکنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ان کو چھوڑ کر ایسے ہی نکلنا ہے.
اب یہ لوگ اس لیے تھوڑے مسلمانوں کے اندر شامل ہوئے تھے کہ جان خطرے میں ڈالیں، اتنا لمبا سفر جہاں سواریاں بھی بہت کم ہیں، یعنی سواریوں کی جو ریشو تھی وہ کہیں 5 6 آدمیوں کو ایک سواری میسر آتی تھی، ان کے حصے میں ایک سواری۔ اور ہم اس پارے کے آخر میں پڑھیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے لیے سواری کا بندوبست ہی نہیں ہو سکا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر فرمایا کہ آپ رہنے دیں۔ تو وہ بیچارے ان کی رو رہے تھے، وہ رو رہے تھے کہ ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں، ہم کیوں اس سعادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اتنی مشکل حالت میں یہ جو طبقہ تھا یہ سوچنے لگا ہمارا دماغ خراب ہوا، قربانی دیں، ہم قربانی دینے کے لیے تھوڑے آئے ہیں، ہم تو عیش و عشرت کے لیے، سکون کے لیے، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہوئے کہ اللہ کے نبی میری طرح گھر والی بیمار ہے، تو مجھے تو آپ اجازت دیں میں ذرا اس کی دیکھ بھال کر لوں۔ کوئی آتا جی ہمارے گھر میں صرف خواتین ہیں، مرد کوئی بھی نہیں ہے، تو گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر کا خیال رکھوں۔ کوئی کسی طرح، بلکہ ایک شخص کا تو ہم شاید آج پڑھیں یا کل پڑھیں، جد بن قیس اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا جی دیکھیں بات سنیں، میں نا عورت کمزوری ہے میری، جہاں کوئی خوبصورت عورت دیکھوں نا تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں روم کی حسین و جمیل عورتیں ہوں گی تو آپ مجھے کہاں فتنے میں ڈال رہے ہیں، سو میں ادھر ہی رہ جاتا ہوں، میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ۔ یہ باقاعدہ یہ الفاظ اس کا تذکرہ الگ سے آئے گا۔ اس طرح یہ لوگ ہیلے بہانے کر کے اپنی جانیں چھڑانے لگے۔ اب اللہ رب العزت ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ اب انہوں نے دونوں دفعہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تب بھی جان چھڑائی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تب بھی انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی، کلیئر نہیں بلکہ اپنے اوپر اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ جناب واقعتاً آپ بڑی مجبوری تھی، ہم نہیں جا سکے۔ اب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، لو کان عرضا قریبا، اگر سامان ہوتا آسانی سے حاصل ہو سکنے والا، سامان سے مراد مال غنیمت، یعنی اگر یہ امید ہوتی بڑی آسانی کے ساتھ مال غنیمت ملے گا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر بھی تھوڑا سا ہوتا، قصد کا ایک معنی کم ہے، تھوڑا سا سفر ہوتا، مختصر سا سفر ہوتا، یہ یہاں سے نکلے 4 5 10 15 کلومیٹر پہ جانا ہے بس، اور اتنی خاص لڑائی بھی نہیں ہے اور مال غنیمت بہت ملے گا، تو لَاتَّبَعُوكَ، تو پھر یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ ولیکن، اور لیکن بعدت علیہم الشقہ، وہ جو سفر کی مشقت تھی نا وہ بڑی گراں گزری ان پر۔ وسیحلفون باللہ، یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، کہ اگر ہم کر سکتے، جا سکتے، لخرجنا معکم، تو ضرور ہم آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتے ہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عفا، معاف فرمائے، اللہ عنکا، آپ کو، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ لما، کیوں، اذنتا، آپ نے اجازت دی، لہم، ان کو، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتی، یہاں تک کہ یتبینہ، واضح ہو جاتا، لکا، آپ کے سامنے، الذین صدقوا، سچے لوگ، یہاں تک کہ سچے لوگ آپ کے سامنے واضح ہو جاتے، وتعلم، اور آپ جان لیتے، الکاذبین، جھوٹوں کو۔ اب جب یہ اجازت مانگنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتا تھا یہ کیوں ہیں، کون ہیں، کس لیے، تو آپ نے اپنے اخلاق کی بنا پر، اپنی نرم دلی کی بنا پر آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ اجازت نہ دیتے ان کو، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، جانا تو موت تھی ان کے لیے، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا،
لیکن بغیر اجازت اگر یہ رکتے نا اپنے گھروں میں تو سب کو پتا چل جاتا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب تو ان کے پاس ایک آڑ ہے نا کہ ہم اپنی مجبوری کی بنا پر، ہم نے تو مجبوری رکھی حضور کے سامنے اور حضور نے ہماری مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رخصت دے دی۔ اب تو آڑ ہے ان کے سامنے، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے نا، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، تو کم سے کم وہ آڑ ختم ہو جاتی، یہ سب کے سامنے کھل کے بے نقاب ہو جاتے کہ جن کو کہا گیا جانا ہے پھر بھی نہیں گئے، یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عفا اللہ عنکا، اللہ پاک نے معاف فرمایا آپ سے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی، حتی یتبین، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جاتے، لکا، آپ کے سامنے، الذین صدقوا، سچے لوگ، وتعلم، اور آپ جان لیتے، الکاذبین، جھوٹوں کو بھی۔ لا یستأذنک، نہیں اجازت مانگیں گے، لا یستأذنک، نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اجازت نہیں مانگیں گے، ان یجاہدوا، جہاد کرنے سے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اللہ تعالیٰ تو ان پرہیزگاروں کو، ان متقین کو خوب جاننے والے ہیں۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اجازت نہیں مانگے گا۔ ہاں، انما یستأذنک، آپ سے اجازت مانگیں گے، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ جہاد پہ جانے سے چھٹی، اب دیکھیں نا، فوج کا اصول بھی یہی ہے کہ ایسے حالات میں، ناگزیر حالات میں، فوج کی چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی رخصت لینے کے لیے جائے تو رخصت نہیں ملتی۔ اب اگر وہاں پر رخصت نہ ملے اور پھر بھی وہ رخصت پہ چلا جائے، سزا ہے اس کی۔ اور اگر اس کو رخصت نہ ملے، وہ کہے ٹھیک ہے جی، نہیں رخصت ملی، میں حاضر۔ اول تو یہ کہ رخصت مانگے گا ہی نہیں، تو کہے گا ملک جس مقصد کے لیے میں ہوں وہ پہلے ہے، وہ پہلے ہے، ٹھیک ہے، لہذا میری ضروریات، تقاضے سب پیچھے ہیں، لہذا اب وقت ہے تو ہم حاضر ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، مانگے گا ہی نہیں۔ اور اگر مانگے اور نہ ملے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، میں نے کوشش کی لیکن نہیں ملی، ٹھیک ہے، میں نہیں ملی رخصت، میں حاضر۔ انما یستأذنک، یہ اجازتیں مانگنے کون آ رہے ہیں؟ الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم، بس یہ، فی ریبہم، اپنے شک میں، یترددون، ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں، یہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں۔ ولو، اور اگر، ارادو، ان کا ارادہ ہوتا، الخروج، نکلنے کا، ولو اراد الخروج، اور اگر واقعتاً ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، لأعدوا، تو یہ ضرور کرتے، لہو، اس کے لیے، عدہ، تیاری، لأعدوا لہو عدہ، اس کے لیے تیاری کرتے، سامان تیار رکھتے، اس کے لیے جانور تیار رکھتے، گھوڑے تیار رکھتے، اسلحہ تیار رکھتے، کوئی زاد راہ تیار رکھتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، حضور علیہ السلام کے ساتھ جانے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کر کے رکھتے۔ اور مسلمان جو تھے وہ واقعتاً کرتے تھے تیاری، وہ واقعتاً تیاری کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بڑا معروف واقعہ ہے، اور اسی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ بھئی صرف فوج ہی نہیں بلکہ ہمیں وسائل بھی درکار ہیں، لہذا مسلمان مالی تعاون بھی کریں، چندہ کریں، فنڈ اکٹھا کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑے عرصے سے تیاری کر رہا تھا، کیونکہ ہر دفعہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، میں پیچھے رہ جاتا ہوں،
اب میں بڑے عرصے سے تیاری کر رہا تھا کہ کوئی موقع آئے تو اب تو میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا. تو جب یہ موقع آیا کہتے میں بڑا خوش، الحمدللہ میں نے کافی کچھ تیار کیا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ چیزیں ہیں نا، یہ جذبے، یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ کون دل سے ہے. تو میں گھر گیا، سامان میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ تھوڑا بہت گھر کے لیے رہنے دیا، چلیں گھر کے معاملات چلتے رہے، اور زیادہ تر میں وہ لے آیا، حضور کے سامنے لایا. آپ نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، پوچھا گھر کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی ہاں گھر والوں کے لیے بندوبست کیا ہے. بہت اچھا، دعا دی. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو لے کر آئے وہ بھی بہت کچھ. حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے. ضروری نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامان کی مقدار زیادہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا جو جذبہ تھا نا، جو چیز کہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لے آیا ہوں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی پکار پہ سب کچھ لے آیا ہوں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے کچھ تیاری کی ہوتی. وَلَكِنْ، اور لیکن، کریہا، ویسے کبھی ہم نے سوچا ہے خالصتاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کچھ ہم بھی تیاری کر کے رکھیں؟ ایک تو ہوتا نا خود جانا، شرکت کرنا، وہ تو ایک الگ چیز ہے. کچھ بندے نے چھوٹا موٹا کوئی فنڈ رکھا ہو، اس میں پیسے جمع کرتا رہتا ہو، 5 روپے ڈال دیے، 10 ڈال دیے، 100 ڈال دیے، اللہ نے توفیق دی 1000 ڈال دیے. ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہے؟ ہم نہیں، فوجیں ہیں الحمدللہ، فوجیں ہیں وہ کریں گی، مسلمان مجاہدین ہیں وہ کریں گے، لیکن ہمارا بھی کوئی حصہ، ہمارا بھی کوئی حصہ سوچئے گا. اور اگر ہمارا اتنا بھی حصہ کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے غلبے میں، اسلام کی حفاظت میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہمارا کوئی حصہ نہ ہو کہیں پر بھی. تو خوش کیجئے نیت کے ساتھ کہ جب کبھی موقع ایسا آیا تو یہ میں نے رکھا ہوا باقاعدہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس دن آپ نیت سے شروع کریں گے، اللہ آپ کو اسلام کی خدمت یا جہاد، اسلام کے دفاع، اسلام کی نشر و اشاعت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور نہ معلوم کہ آپ کی نسلوں تک یہ نیکی اور خیر چلتی رہے. دیکھیں آج کہیں قریب تر اسلام اور کفر کا کوئی معرکہ برپا ہوتا ہے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم بھی کہیں حصہ بنیں گے اس کا؟ ہمارے وہم و گمان میں بھی کہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ نہیں. دور دور تک شاید کوئی سوچ بھی نہ ہو. اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ ہر یہودی وہ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت غلبے کے لیے اپنی آمدنی کا مخصوص حصہ وقف کیے ہوئے. ہم کہتے ہیں نا یہ اتنے چھائے ہوئے کیوں ہیں، یہ اتنے غالب کیوں ہیں؟ ان کا ہر فرد، 2 اقوام ایسی ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ایک قادیانی اور ایک یہودی. ہر قادیانی اپنے دین کے لیے، حالانکہ قطعاً باطل ہے، جھوٹ ہے، ہر قادیانی جو جتنا بڑا ہے اتنا زیادہ کرتا ہے. اور ہر یہودی اسرائیل کے تحفظ کے لیے پیسہ دیتا ہے، فنڈ دیتا ہے. ہر یہودی. مسلمانوں میں شاید
ٹوٹل امت مسلمہ میں پتہ نہیں 1% بھی ہے کہ نہیں ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا نا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی. ولیکن، اور لیکن، کریہا، ناپسند کیا، اللہ نے، لیکن اللہ نے ناپسند کیا، انبعاثہم، ان کا اٹھنا، اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا. اس لیے ناپسند کیا کہ خود ان کو اٹھنے کا شوق ہی نہیں ہے. فثبتہم، سو اللہ نے ان کو وہیں پر جمع دیا، اللہ نے ان کو وہیں پر جمع دیا. وقیل، اور کہا گیا، اقعدوا، بیٹھو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ. اقعدوا، بیٹھو، بیٹھنے والوں کے ساتھ. یہ قاعدین کا جو لفظ آیا ہے نا، قاعدین، یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہاد پہ نہیں گئے. یہ قاعدین کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی جو جہاد پہ نہیں گئے. مثلا ہم نے 5ویں پارے میں پڑھا تھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. وہ جو قاعدین ہیں نا، وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ نے مجاہدین کا درجہ قاعدین کی نسبت مجاہدین کا درجہ بلند کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں جنت کا وعدہ سب سے ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. قاعدین کے مقابلے پر اللہ پاک نے مجاہدین کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو قاعدین وہ جو جہاد پہ نہیں گئے، تو ان سے کہا گیا جو نہیں جا رہے نا، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. قائدین ایک مخصوص اصطلاح ہے، اس کا ایک مخصوص مفہوم ہے. اور یہ جو اصطلاح ہوتی تھی نا قائدین، یہ اس زمانے کے اندر ایک شرمناک سی ہوتی تھی، شرمناک سی ہوتی تھی. اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا کہ بھئی آپ نے میرے بعد، غزوہ تبوک میں حضرت علی نہیں گئے تھے، کہ آپ نے اس دوران پیچھے مدینہ کا انتظام دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے. تو علی کہنے لگے مجھے قائدین کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ. وہ قائدین، پیچھے رہنے والے، بڑی نا یہ اصطلاح ان کے لیے بڑی شرمناک سی ہوتی تھی. کوئی مرد جو ہیں لڑنے گئے ہیں تو معذور ہیں، عورتیں ہیں، چلیں وہ نہیں جا سکے. تو ایک صحت مند آدمی ٹھیک ٹھاک اگر وہ اس موقع پہ نہیں جا پا رہا تو وہ اپنے آپ کو بڑی شرم محسوس کرتا تھا، وہ بڑی شرم محسوس کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو قائدین کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں نا، یہ ایک مخصوص اصطلاح تھی. ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. تو ان سے کہا گیا جاؤ بیٹھ جاؤ قائدین کے ساتھ. لو، اگر، خرجو، یہ نکلتے، فیکم، تم میں، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی نا، ما زادوکم، تو نہ بڑھاتے تمہارے لیے، الا، سوائے، خبالا، خرابی کے. اگر یہ تمہارے اندر نکلتے بھی نا تو خرابی کے سوا کوئی اضافہ نہ کرتے، یعنی خرابی ہی کرتے. وَلَأَوْزَعُوا، اور یہ دوڑے پھرتے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم، تلاش کرتے ہوئے، الفتنہ، فتنہ. وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ تمہارے درمیان کسی نہ کسی فتنے کی تلاش میں رہتے. اگر یہ نکلتے بھی نا تو انہوں نے فائدہ نہیں کرنا تھا، نقصان ہی کرنا تھا. کیونکہ خدا نخواستہ بالفرض یہ نکلے ہیں، ذرا دشمن کا حملہ ہوا اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے تو ساری فوج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا. اور نہ صرف یہ کہ خود بھاگ کھڑے ہوتے بلکہ اوروں کو کہتے نکلو نکلو، بھاگو 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 یہاں سے. ہو سکتا ہے مسلمانوں کا کوئی مال، سواریاں ہوتی، یہ وہ لے کے بھاگ جاتے. تو لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے درمیان نکلتے نا، ما زادوکم الا خبالا، تو انہوں نے صرف نقصان ہی کرنا تھا، خرابی ہی کرنی تھی. وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان یہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور فتنہ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے. وَفِيكُمْ، اور تم میں،
سماعون جاسوس بھی ہیں، لہم ان کے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں۔ واللہ اور اللہ تو علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ان ظالموں کو، اللہ تو ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے جو کفر کے لیے کام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی خبریں کفار کو پہنچاتے ہیں، جو کفار کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ حملہ کرو، یہی وقت ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا۔ یہ اللہ ان جاسوسوں کو، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ لقد یقیناً ابتغوا یہ لوگ تلاش کرتے رہے، الفتنتا فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنہ ہی تلاش کرتے رہے، وقلبوا اور یہ الٹانے کی کوشش کرتے رہے، لکا آپ کے لیے، الامور کاموں کو، اور یہ آپ کے کاموں کو الٹانے کی کوشش کرتے رہے، حتی یہاں تک کہ جاء الحق حق آ پہنچا، وظہر امر اللہ اور اللہ کا حکم غالب آ کر رہا، وہم کارہون اور یہ اس کو ناپسند ہی کرتے رہ گئے۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کا یہ کردار ہے، نہیں، یہ پہلے بھی اسلام دشمنی کے اندر اور مسلمانوں کی مخالفت کے اندر ہی لگے رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من وہ بھی ہے، یقول جو کہتا ہے، اِذَنْ لِی مجھے تو اجازت دے دیں، وَلَا تَفْتِنِّی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے، یہ وہی شخص تھا۔ یہ جو اجازت تھی نا، اجازت یہ تھی رخصت، اجازت مطلب رخصت، حالانکہ ایک اجازت وہ بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں سے کہتے تھے آپ نہ جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں جی ہمیں اجازت دیں، ہم نے تو جانا ہے۔ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے، ان کا نام تھا عامر بن جموح، یہ پاؤں سے معذور تھے، البتہ ایک ٹانگ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، صرف ایک پاؤں ٹھیک تھا۔ اب ظاہر معذور تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ایسے لوگ کوئی بات نہیں، وہ اپنے گھروں میں رہیں، وہ نہ جائیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، بیٹے نکلے، اب بیوی نے ان کو نہ تانا مارا، اور بیوی کا تانا بڑا زبردست ہوتا ہے، تم مرد ہو گھر بیٹھے ہوئے ہو، یہ گھر بیٹھنے کا ٹائم ہے مردوں کا۔ وہ کہنے لگے میں معذور ہوں، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ رخصت دی ہے، منع تو نہیں کیا نا، آپ نے فرمایا نہ جانا چاہو تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو تم نے گھر میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے، کھانا ہے پینا ہے، بس اس سے اچھا نہیں تم جانے جہاد میں جاؤ۔ اب ان کو نہ ہو ٹیش چڑھا، نکلتے کہ دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہل بیتی، یہ جس گھر سے مجھے نکالا ہے نا اللہ اس گھر مجھے واپس نہ لانا، اللہ اس گھر مجھے واپس نہ لانا۔ گئے، لڑے، شہید ہو گئے۔ جب شہادت کے بعد ان کی جو لاش تھی اس کو اونٹ پہ رکھا گیا کہ چلو بھائی اب واپس لے کے چلیں اور ان کی تدفین کرنی ہے جو بھی، تو اونٹ نہ چلے، اونٹ بیٹھ جائے، بڑی کوشش کی، اونٹ کو اٹھایا کہ بھائی اونٹ اٹھے تاکہ یہ جو لاشیں ہیں یہ لے کے چلیں، اونٹ نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ احساس ہوا کہ کچھ روٹین سے ہٹ کے چیز ہے۔ آپ نے اہل خانہ ان کے جو بچے وغیرہ تھے یا جو بھی، ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ پوچھتے پتہ چلا جی کہ انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا اے اللہ اب گھر واپس نہ لانا مجھے۔ حضور نے فرمایا اب یہ اونٹ قیامت تک نہیں جانے لگا واپس، بس ان کو یہیں دفن کر دو۔ یہ بھی تھے، ایک اجازت یہ بھی تھی، اور غزوہ احد میں آپ نے پڑھا تھا وہ 2 بچے معاذ اور معوذ، حضور نے فرمایا چھوٹے ہو بھائی تم نے نہیں جانا۔ ایک کو کہہ دیا چلو تم ذرا دیکھنے میں بڑے لگتے ہو، کسی کام آ سکتے ہو، آ جاؤ۔ تو وہ دوسرا کہنے لگا، سوچنے لگا ایسی ترکیب لڑاؤں کہ مجھے بھی اجازت ملے۔ اب ایک اجازت یہ بھی ہے جہاد میں جانے کی اجازت، مجھے بھی اجازت ملے، حضور فرما رہے نہیں تم چھوٹے ہو۔ تو اس نے بڑے کے کان میں کہا بات سن، تجھے اجازت مل گئی ہے، میں نے بھی جانا ہے، میں نے نہیں پیچھے رہنا۔ تو ایسا کرتا ہوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہوں ہماری کشتی کروا دیں،
اور تم ہار جانا اور میں جیت جاؤں گا تو میں کہوں گا دیکھیں اللہ کے نبی میں بھی لڑنے والا ہوں، مجھے بھی لڑائی بڑائی آتی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ چھوٹا حضور کے پاس آیا، اللہ کے نبی میں نے بھی جانا۔ وہ تم چھوٹے ہو، کہا اللہ کے نبی وہ بھی تو جا رہا ہے نا، اب نہ وہ بڑا ہے، کہ جی میری کشتی کروا دے، وہی پتا چل جاتا ہے کون زیادہ بہادر ہے۔ اب جذبہ ایسا تھا، موقع وقت جذبہ سب ایسا تھا، حضور نے فرمایا اچھا چلو آؤ۔ اب کشتی پلان تھی پہلے سے ہی، اب کشتی کے اندر یہ غالب آیا اور وہ گر گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی دیکھیں مجھے بھی اجازت دے، میں نے بھی جانا ہے جہاد میں۔ آپ نے فرمایا آج ان بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ ابو جہل اس وقت غزوہ بدر میں کفر کا سپہ سالار، پہلا حملہ گو شہید، استغفر اللہ علیہ وسلم، اس کو قتل نہیں کر پائے تھے لیکن اس کو گرایا، زخمی کر دیا، اتنا زخمی کر دیا کہ اب وہ ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر ایک صحابی آئے بعد میں، انہوں نے اس کی گردن کاٹی، لیکن وہ زخمی کر کے اس کو گرانے والے یہی بچے تھے۔ ایک رخصت یہ بھی تھی، ایک اجازت یہ بھی تھی، اور ایک یہ بھی بدبخت ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اِذْن لِی، مجھے اجازت دیجئے، یعنی رخصت دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ أَلَا سُنُو فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں یہ خود پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جس کیفیت کے اندر ہے نا، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، گھیرے ہوئے ہے، بِالْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو، اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے۔ بس یہ آج